मैं एक जांबाज बर्मा, थाईलैंड और बांग्लादेश के जंगलात में एक खतरनाक मिशन पर 500 साल पुराना खजाना और फौजी चौकी से असलहा हासिल कर चुका हूँ। पूरी कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम कहानियाँ मिलती रहें। और लाजिमन इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। अगली सुबह 8 बजे हम ताज़ा दम होकर रवाना हुए। बकौल मेरे नंबर 2 के हम उसी रास्ते से करनाफली गए थे। मेरी पहली और इकलौती निशानी वो नदी थी जिसके किनारे किनारे हम मूरंग और मग कबाइल से गुजर कर आए थे। बाद दोपहर अचानक ही वो नदी हमारे सामने आ गई। उसे देखते ही मेरी सफर की सारी कोफ्त दूर हो गई। यही हाल मेरे साथियों का था। रांगामाटी अब हमसे 25 मील के फासले पर था। नदी में हमने गुस्ल किया। यखबस्ता पानी से गुस्ल हमें उस वक्त बहुत भला महसूस हुआ। मेरे तमाम साथियों की राय थी कि हमें अपना सफर जारी रखना चाहिए और चाहे हमें आधी रात ही क्यों ना हो जाए, हमको रांगामाटी में अपने साथियों के पड़ाव तक बगैर रुके पहुंचना चाहिए। मैंने उनकी तजवीज़ से इख्तिलाफ किया और कहा कि हम साथियों के पड़ाव से 2-4 मील पहले पड़ाव करेंगे और अगली सुबह अपने साथियों से जा मिलेंगे। मेरे इस इख्तिलाफ की वजह ये थी कि हम किसी कॉस्मोपॉलिटन शहर में नहीं बल्कि एक कम वहशी कबीले में जा रहे थे, जहां हमें खिलाफ तवक्को नामवाफिक हालात का सामना भी करना पड़ सकता था। ऐसी सूरत हाल में कम से कम दिन की रोशनी तो होती जिसमें हम हालात का मुकाबला करने की बेहतर पोजीशन में होते। रांगामाटी में उस वक्त बिजली नहीं थी और मेरे ख्याल में अब भी नहीं होगी। हमने अपना पड़ाव अपने काफिले से अंदाजन 5 मील पहले किया। दूसरी सुबह हम रांगामाटी की तरफ रवाना हुए। इस छोटे से कस्बे के करीब ही हमें अपने काफिले के पड़ाव के निशान दिखाई दिए। टिन फूड के डब्बे भी इधर उधर बिखरे हुए थे, लेकिन काफिले का कोई नामो निशान न था। हम हैरान थे कि आखिर काफिला कहाँ गया। मैंने साथियों को कहा कि हम कस्बे में जाते हैं, मुमकिन है वहां उनका कोई सुराग मिल जाए। परेशान हम सभी थे। मैं सारे काफिले के गुम होने से परेशान था तो कैसर और नंबर 2 अपने अपने साथियों के। कस्बे में दाखिल होकर हमने राजा की हवेली का रुख किया, जहां मैं कई बार आ चुका था। अभी हम हवेली के करीब ही पहुंचे थे कि कैसर का एक साथी 4-5 चकमा मर्दों के हमरा हमारी तरफ आता दिखाई दिया। हमारे पास आकर वो पहले कैसर और अपने भारतीय साथी से लिपटा और फिर मुझसे और नंबर 2 और उसके साथी से बगलगीर हुआ। उसने बताया कि पड़ाव के अगले रोज ही सुबह चकमा भाले बरदारों ने उन्हें घेर लिया। आपकी हिदायत के मुताबिक हमने उन्हें बताया कि हमने राजा साहब से मिलना है और हमारे काफिला के सालार हमें 2 रोज में आन मिलेंगे। वो राजा त्रिदेव रॉय का पैगाम और खत अपने हमराह लाए हैं। सिर्फ राजा त्रिदेव का नाम उनके पल्ले पड़ा क्योंकि वो हमारी जबान नहीं जानते थे। वो मेरे 2 साथियों को और मुझे लेकर हवेली में चले गए। कई घंटे के इंतजार के बाद राजा साहब के लड़के ने हमें मुलाकात के कमरे में बुलवाया। वो बखूबी अंग्रेजी बोलता था और समझ सकता था। हमारा एक हमराही अंग्रेजी में थोड़ी बहुत शुद्ध बुद्ध रखता है। उसने सारी बात राजा को बताई तो राजा बहुत खुश हुआ और उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि सारे काफिले वालों को यहाँ ले आएं क्योंकि वो सब हमारे मेहमान हैं। हमें मेहमान खाने के 3 कमरों में ठहराया गया और कल्पना को वो जनान खाने में ले गए। उस वक्त से लेकर अब तक हमने कल्पना की सूरत नहीं देखी। हमारी खूब अच्छी तरह से खातिर मदारत हो रही है। हर रोज एक जिंदा बकरी और 8 जिंदा मुर्गियां और पकाने का तमाम सामान हमें दिया जाता है। रात को सोने के लिए आरामदेह बिस्तर हैं और आपकी आमद का शिद्दत से इंतजार किया जा रहा है। राजा हर रोज अपने 4-5 अफराद के साथ हमें हमारे पड़ाव के रास्ते पर भेजता है और 4-4 घंटे के बाद हमारी बारी तब्दील होती है। राजा ने अपने आदमी खासी दूर तक आपकी तलाश और इत्तला देने के लिए भेज रखे हैं। कल रात उसके भेजे गए आदमियों ने आकर बताया कि 5 अजनबी मुसाफिर रांगामाटी से चंद मील दूर पड़ाव कर रहे हैं। राजा ने मुझे अपने आदमियों के साथ इसलिए भेजा कि तस्दीक कर सकूं कि आने वाले अजनबी मुसाफिर आप ही हैं या कोई और। आपसे मिलते देखकर उसके वो आदमी उसे आपकी आमद की इत्तला देने फौरन वापस चले गए। इस लड़के की सारी बातें सुनकर मैंने उससे पूछा कि तुम लोगों का असलहा कहाँ है। उसने कहा कि सब हमारे पास है और राजा ने कोई तारुज नहीं किया। मैंने कहा तुम राजा त्रिदेव के लड़के को राजा क्यों कह रहे हो। मेरे इस सवाल के जवाब में वो बोला कि मैं और तो कुछ नहीं जानता लेकिन सभी उसे राजा कहते हैं। उसने ताज पहन रखा है और राजा के तख्त पर वही बैठता है। लड़के के इस जवाब से मेरा एक अंदेशा सही साबित हुआ। मैं खामोशी से हवेली की तरफ बढ़ता गया लेकिन सोच रहा था कि हुक्मरानी का नशा किसी खूनी रिश्ते की परवाह भी नहीं करता। इखलाकी और समाजी कदरें तो बहुत मामूली बातें हैं।
چکما قبیلے کے سردار راجہ تریدیو رائے کی صرف عدم موجودگی میں اس کی زندگی میں ہی اس کا بیٹا قبیلے کا سردار بن بیٹھا تھا اور اس کے تاج اور تخت پر نہ صرف قبضہ کر لیا تھا بلکہ قبیلے پر باقاعدہ حکمرانی بھی کر رہا تھا۔ اس خلاف توقع اور بدلی ہوئی صورتحال میں مجھے نہایت پھونک پھونک کر قدم اٹھانا تھا۔ حویلی تک پہنچنے سے پہلے ہی میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر قیصر کے ساتھی کی بتائی ہوئی بات درست نکلی تو میں راجہ تریدیو کو وہ خط جس میں اس نے عنقریب اپنے قبیلے میں واپسی کا لکھا تھا راجہ کے بیٹے کو نہ دوں بلکہ اس کی جگہ وہ خط دوں جس میں اس نے اپنے شاہی فرمان میں بڑے بیٹے کو سردار بنانے اور تمام قبیلے کو اس کی سرداری تسلیم کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس طرح میں اس کے بیٹے کی خوشنودی حاصل کر کے رانی اور چھوٹے بیٹے کے ساتھ اس کے خاندانی جواہرات لے کر اپنے ساتھیوں کے پرامن اور بخیریت واپسی کی امید کر سکتا ہوں۔ مجھے کلپنا کے متعلق بھی یہ اندیشہ تھا کہ کہیں اس نے موجودہ راجہ کو دانستہ یا غیر دانستہ طور پر ہمارے مورنگ اور مگھ قبائل کے تصادم اور ان کے مدفون خزانے کے حاصل کرنے کے لیے واقعات بھی نہ بتا دیے ہوں۔ راولپنڈی سے اس مہم پر روانگی کے وقت مجھے صرف اتنا علم تھا کہ تھائی لینڈ، برما اور آسام سے گزر کر مجھے چکما قبیلے تک پہنچنا اور رانی، چھوٹے بیٹے اور جواہرات کے ساتھ راولپنڈی لوٹنا تھا۔ دوران سفر مجھے جن حالات سے گزرنا پڑا اگر ان کے متعلق مجھے ذرا سا بھی علم ہوتا تو میں قطعاً اس مہم کو سر کرنے کی حامی نہ بھرتا۔ میری مشکلات میں تازہ ترین اضافہ بنگلہ دیشی فوج سے اسلحہ چھیننا اور راجہ کے بیٹے کا از خود سردار بن بیٹھنا تھا۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، مورنگ اور مگھ قبائل کے مقابلے میں چکما قبیلہ زیادہ مہذب اور تہذیب یافتہ تھا۔ راجہ تریدیو کے دور سرداری میں اس قبیلے کے افراد چٹاگونگ اور کاکس بازار میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ کاکس بازار میں سگار بنانے کے کئی درمیانے درجے کے کارخانے تھے۔ وہاں چکما عورتیں بھی اپنے ہاتھوں سے سگار بناتی اور رول کرتی۔ ان کی عورتیں 1 یا 1.25 گز کپڑے کو اپنے جسم کے نسوانی حصوں پر اس طرح باندھتی تھیں کہ کپڑا باندھے ہوئے بھی محسوس ہوتا تھا کہ کچھ نہیں پہنا ہوا۔ عورت کی نیم اوریانی مکمل اوریانی سے زیادہ ہیجان خیز ہوتی ہے۔ سارے بنگال میں چکما عورتوں کے حسن کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ شہری زندگی سے قریب ہونے کی وجہ چکما قبیلے کے کچھ لوگوں نے اپنے علاقے کی مخصوص گھریلو صنعتیں مثلاً سگار اور جوٹ اور گھاس کو ملا کر بنے ہوئے کپڑے بھی چٹاگونگ کی مارکیٹ میں فروخت کرنے شروع کر دیے تھے۔ راجہ تریدیو رائے انگلینڈ کا پڑھا ہوا ایک شستہ انسان تھا جسے حکومت پاکستان نے کیپٹن کا اعزازی عہدہ دیا تھا اور وہ جم خانہ کلب کا ممبر اور ایوننگ پارٹیوں کا دلداتا تھا۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد پاکستان سے اپنی وفاداری دکھاتے ہوئے اس نے بنگلہ دیش حکومت کو تسلیم نہیں کیا اور اسی جرم کی پاداش میں بنگلہ دیشی فوج نے اس قبیلے کے نشیبی علاقے کو گھیرے میں لے کر چکما قبائل کا چٹاگونگ اور دوسرے شہروں سے رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ راجہ تریدیو کو ذوالفقار علی بھٹو نے مرکزی حکومت کا پروڈکشن منسٹر بنا دیا تھا اور اسی منسٹری کے زمانے میں مجھے اس مہم پر بھیجا گیا۔ حویلی کے دروازے پر 4 معزز چکما مرد کھڑے تھے جو یقیناً راجہ کے درباری یا مشیر ہوں گے۔ ان کے ہمراہ 6 نیزہ بردار بھی تھے۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ان نیزہ برداروں نے بالکل مغلیہ دور کا لباس پہنا ہوا تھا۔ راجہ تریدیو نے مجھے بتایا تھا کہ مغلوں کے ساتھ اس کے بزرگوں کی 2-3 جنگیں ہوئی تھیں جن سب میں مغلوں کو شکست ہوئی اور وہ اپنا توپ خانہ تک چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جو مغل سپاہی اور عہدیدار چکما قبائل کے ہاتھوں گرفتار ہوئے انہیں ذلیل کرنے کے لیے ان کے پہنے ہوئے لباس میں ہی انہیں نیم اوریاں چکما سرداروں کی خدمت اور دربانی پر لگا دیا گیا۔ وہ رسم آج تک رائج ہے اور چکما قبیلے کے ہی افراد میں سے چن کر ان کے لیے مغلیہ دور کا مخصوص لباس بنوایا جاتا ہے جسے پہن کر یہ حویلی کی دربانی کرتے ہیں۔ راجہ تریدیو نے مجھے مغلوں سے چھینی ہوئی توپیں اور دوسرے ہتھیار بھی دکھائے تھے جنہیں مغل فوج شکست کھانے کے بعد چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ راجہ کے بقول اس کے قبیلے نے سوائے پاکستان کے کبھی بھی کسی ہندو یا مسلمان حکمران اور برطانوی حکومت کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ برطانوی دور میں حکومت سے ایک معاہدہ ہوا تھا جس کے مطابق اس قبیلے کی سرداری اور خود مختاری کو تسلیم کرتے ہوئے ایک دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا اور چکما قبیلے کے لوگوں کو روزگار اور حصول معاش کے لیے چٹاگونگ اور دوسرے شہروں تک جانے کی اجازت ملی تھی۔ اسی معاہدے کی وجہ سے راجہ تریدیو رائے کو انگلینڈ میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا۔ قیام پاکستان کے بعد پاکستانی حکومت نے اس قبیلے سے نہ صرف برطانوی معاہدے کی تمام شرائط کو برقرار رکھا بلکہ جذبہ خیر سگالی کے طور پر سردار کو اعزازی کیپٹن کا عہدہ بھی دیا۔ اس قبیلے کی پاکستان سے وفاداری کسی شک و شبے سے بالاتر تھی۔
سقوط ڈھاکہ کے بعد بہت سے پاکستانی فوجی جنہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے اسی قبیلے کی مدد سے برما پہنچے اور وہاں سے پاکستان آئے۔ اس قبیلے کے سردار راجا تریدیو رائے نے بنگلہ دیشی حکومت کو تسلیم نہیں کیا اور سقوط ڈھاکہ سے چند روز پیشتر مغربی پاکستان چلا آیا۔ بنگلہ دیشی فوج نے قبیلے کو زیر کرنے کے لیے کئی بار رانگا ماٹی پر حملہ کیا۔ جہازوں سے بمباری بھی کی گئی، لیکن ناقابل عبور راستوں، دریاؤں پر پلوں کے نہ ہونے اور پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے بنگلہ دیشی فوج کے سارے میدانی اور ہوائی حملے ناکام ہوئے، اور چکما قبائل کے تیر اندازوں نے اپنے جسموں پر مختلف رنگ لگا کر گھنے درختوں پر خود کو کیموفلاج کر کے بنگلہ دیشی فوج پر زہریلے تیروں کی بارش کر دی۔ ہر حملے میں بنگلہ دیشی فوج کو خاصا جانی نقصان اٹھا کر پسپا ہونا پڑا۔ ہوائی حملوں میں بھی بمباری پہاڑی علاقہ ہونے کے باعث ناکام ثابت ہوئی۔ آخری حربے کے طور پر رانگا ماٹی کے جنوب میں پہاڑوں کے زیریں حصوں پر بنگلہ دیشی فوج نے ایسی ناکہ بندی کی کہ نہ تو کوئی شخص رانگا ماٹی جا سکتا تھا اور نہ ہی وہاں سے کوئی بنگلہ دیشی شہروں میں ان کی نگاہ میں آئے بغیر آ سکتا تھا۔ اور اسی ناکہ بندی کے باعث ہم نے تھائی لینڈ، برما، آسام اور میزو، مورنگ اور مکھ قبیلوں سے گزرنے کی صعوبتیں اٹھائیں اور شمالی جانب سے رانگا ماٹی میں داخل ہوئے۔ ہم سب راجا کے مشیروں اور نیزہ برداروں کے ساتھ حویلی کی طرف روانہ ہوئے۔ حویلی میری جانی پہچانی تھی۔ ہمیں اس بڑے ہال میں لے جایا گیا جہاں پر راجا قبائل کے مسائل سنتا اور فیصلے کرتا تھا۔ اسی کمرے میں ایک آبنوسی لکڑی کا تخت بھی تھا جس پر مختلف جگہوں پر چھوٹے چھوٹے جواہر لگے ہوئے تھے۔ اس ہال میں 40 سے زیادہ کرسیاں دیوار کے ساتھ قطاروں میں پڑی تھیں۔ ہال کے بیچ میں قبیلے کے لوگوں کے بیٹھنے کے لیے پرانے قالین بچھے ہوئے تھے۔ قبیلے کا کوئی فرد یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سردار کے سامنے کرسی پر بیٹھ سکے۔ میں اس ہال یا دربار میں راجا تریدیو کے ہمراہ پہلے بھی جا چکا تھا اور راجا نے دیواروں پر سجی تلواروں، زرہ بختر، ڈھالیں اور توڑے دار بندوقیں دکھاتے ہوئے بتایا تھا کہ انہیں مغلوں سے مختلف اوقات میں جنگوں کے دوران چھینا گیا تھا۔ مشیروں نے ہمیں کرسیوں پر بٹھا دیا۔ میرے کہنے پر ایک مشیر نے جو انگریزی جانتا تھا ہمارے باقی ساتھیوں کو بھی وہیں بلوا لیا۔ سوائے کلپنا کے سبھی ساتھی وہاں آ گئے۔ ایک دوسرے سے ملنے اور خیر و عافیت دریافت کرنے کے بعد ہم راجا کی آمد کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ یہاں پر موجود ہمارے کسی ساتھی کو کلپنا کے متعلق کوئی علم نہ تھا کہ وہ کہاں ہے۔ حمید ابھی تک اکھڑا اکھڑا نظر آتا تھا۔ میں ان نئے اور غیر متوقع حالات کی روشنی میں راجا کے لڑکے سے جو سردار بن بیٹھا تھا گفتگو کرنے کے لیے خود کو تیار کر رہا تھا۔ ایک فیصلہ تو میں نے کر لیا تھا کہ رانی کو راجا تریدیو کا خط موجودہ سردار سے گفتگو کرنے اور اس کا رویہ دیکھنے کے بعد ہی دینے کا فیصلہ کروں گا۔ موجودہ حالات کی روشنی میں یہ ناممکن دکھائی دیتا تھا کہ رانی صاحبہ کو ان کا خط جس میں خاندانی جواہرات ہمراہ لانے کا لکھا تھا ڈائریکٹ سردار کے علم میں لائے بغیر اور اس کے پڑھے بغیر پہنچا سکوں۔ ہمیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ راجا تریدیو کا لڑکا اور موجودہ سردار پتلون اور بند گلے کا کوٹ پہنے اور سر پر تاج رکھے اپنے درباریوں کے ساتھ ہال میں داخل ہوا اور تخت پر بیٹھ گیا۔ اس کی تعظیم میں ہم سب کھڑے ہو گئے اور جب تک تخت پر بیٹھ کر اس نے ہمیں اشارے سے بیٹھنے کی اجازت نہ دی ہم سب کھڑے رہے۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے والد اور چکما کے سابق سردار کا پیغام لے کر کوئی آیا ہے۔ وہ شخص میرے قریب آئے اور مجھے بتائے کہ کیا پیغام ہے۔ میں اپنی کرسی سے اٹھا۔ راجا تریدیو کا وہ خط جس میں اس نے قبیلے کی سرداری اپنے بیٹے کو سونپنے کا فرمان لکھا تھا اپنی جیب سے نکالا اور دونوں ہاتھوں میں لیے سردار کی طرف بڑھا۔ سردار نے میرے ہاتھ سے خط اٹھایا اور مجھے اپنے تخت کے قریب ترین بچھی کرسی پر جہاں اس کا مشیر اعلیٰ بیٹھا تھا بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مشیر اعلیٰ نے اس کے حکم کی تعمیل میں اپنی کرسی میرے لیے فوراً خالی کر دی اور خود ساتھ بڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ لفافہ خاصا بڑا اور وزنی تھا۔ اس میں شاہی فرمان قبیلے کی زبان میں بڑے بڑے حروف میں ایک نہایت اعلیٰ اور موٹے کاغذ پر لکھا ہوا تھا اور راکھ کے ساتھ اس پر ایک شاہی مہر بھی ثبت تھی۔ دوسرا خط راجا کی وزارت کے لیٹر ہیڈ پر انگریزی میں لکھا ہوا تھا جس میں میرے ہمراہ رانی اور چھوٹے بیٹے کو بھیجنے کی تحریر تھی۔ سردار نے دونوں خط پڑھے اور ہنستے ہوئے انگریزی میں مجھ سے مخاطب ہوا۔ قبیلے کے موجودہ سردار کو سابق سردار نے سردار بنانے کا حکم بھیجا ہے۔ اس سے زیادہ مزے کا خیز بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ سابق سردار کا یہ فرمان میرے لیے بالکل بیکار ہے۔ جہاں تک سابقہ رانی کو تمہارے ساتھ بھیجنے کا سوال ہے تو اس بارے میں ان سے مشورہ کروں گا اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کروں گا۔ یہاں تک پہنچنے میں جن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا ان میں سے کچھ کا علم تمہاری ساتھی عورت کے ذریعے ہو چکا ہے اور میں تمہارا مشکور ہوں کہ تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے یہ صعوبتیں برداشت کی۔ اس عورت نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ تم نے مگھ اور مورنگ قبیلے کا موروثی خزانہ بھی ڈھونڈ نکالا ہے۔ کیا یہ بات درست ہے؟
मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल दुरुस्त है, और उसी खजाने के जवाहिर को बेचने के लिए मैं चिटागोंग गया था। उसकी जो रकम मिली है वो मैंने थाईलैंड ट्रांसफर कर दी है, इसलिए मैं अपने काफिले से 3 रोज बाद यहाँ पहुंचा हूँ। मेरा जवाब सुनकर सरदार की तेवरी पर बल पड़ गए। वो कुछ देर खुशमगी आंखों से मुझे घूरता रहा और फिर बोला कि हम तीनों कबाइल एक दूसरे के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करते, लेकिन उसूलन ये खजाना उन कबाइल में रहना चाहिए था। कोई भी गैर कबाइली कैसे उसका मालिक बन सकता है? मैंने कहा बिल्कुल वैसे ही जैसे मुस्तनद रिवायात के मुताबिक ये खजाना किसी मुगल सिपा सालार से छीना गया था, जो यकीनन इन कबाइल का फर्द नहीं था। उसके साथ ही मैंने कहा कि सरदार, मैं चाहता हूँ कि आपसे अलहदगी में और दरबारी माहौल की बजाय दोस्ताना माहौल में बातें करूँ। मैं आपके वालिद का बेतकल्लुफ और गहरा दोस्त हूँ, और इसीलिए इस मुहिम की जिम्मेदारी उन्होंने मुझे सौंपी है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस मुलाकात से आप मायूस नहीं होंगे। एक बात और, मैं कल्पना से मिलना चाहता हूँ। उसे हिफाजत से उसके घर दार्जिलिंग तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। सरदार ने खामोशी से मेरी बातें सुनी और बोला, बहुत जल्द आपसे अलहदगी में मुलाकात होगी। जहां तक कल्पना का ताल्लुक है तो वो मेरी दूसरी रानी बनने और हमेशा के लिए यहाँ रहने पर बखुशी तैयार है। मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा। कल्पना से आज शाम आपकी मुलाकात हो जाएगी और सिर्फ खादमाएं इस मुलाकात के दौरान मौजूद होंगी। उसे रानी बनाने का जश्न भी अनकरीब मनाया जाएगा। कल्पना ने मुझे ये भी बताया है कि आपके पास ढेर सारा असलहा है। आप मेरे वालिद के दोस्त हैं और उनकी एमा पर यहाँ आए हैं। मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगा कि अपना असलहा बेशक अपने पास रखें, लेकिन हमारे कबीले की हुदूद में उसे इस्तेमाल न करें। ये कहकर सरदार उठ खड़ा हुआ और मुझसे मुसाफा करते हुए बोला कि कल्पना से आपकी मुलाकात के बाद हमारी महफिल जमेगी, तब आपको अंदाजा होगा कि मैं दोस्त नवाजी में अपने वालिद से भी 4 हाथ आगे हूँ। राजा ने मेरे लिए आरामदेह फर्नीचर से सजा एक कमरा मखसूस कर दिया और मेरे साथियों को भी अब 3 की बजाय 4 कमरे दे दिए थे। मैं बिस्तर पर लेटा तो ऐसा महसूस हुआ कि रावलपिंडी से यहाँ तक जिन मुश्किलात और तकलीफों का सामना मुझे करना पड़ा, उनका असल एहसास मंजिल पर पहुंचकर ही होता है। आईने में अपना चेहरा देखा। कमजोरी के बायस गालों की हड्डियां दिखाई दे रही थीं। टांगों को हाथ लगाया तो महसूस हुआ जैसे किसी फोड़े पर हाथ रख दिया हो। मैंने सोचा थकावट दूर करने का वाहिद इलाज अच्छी खुराक और जिस्म की रोजाना मालिश है। मैंने राजा त्रिदेव की बीवी, बेटे और जवाहिरात के खजाने के मुताल्लिक सोचना ही छोड़ दिया। हमें अभी यहाँ खासा वक्त कयाम करके अपनी सेहत बहाल करनी थी और साथ साथ कोई ऐसा तरीका सोचना था जिससे मौजूदा सरदार अपनी रजामंदी से अपनी माँ और भाई को हमारे साथ भेज दे। कोई ऐसी सबील भी करनी थी कि राजा की बीवी से अलहदगी में मिलकर उसके शौहर का खत उसे दे सकूं, ताकि वो मौका देखकर जवाहिरात मेरे हवाले कर दे। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं कमरे से बाहर निकला। 2 चकमा बज़ाहिर मेरी खिदमत के लिए मौजूद थे। उनके हमराह मैं साथियों के कमरे की तरफ गया और तमाम साथियों को एक कमरे में इकट्ठा करके उन्हें कहा कि अपने असलहे की पूरी तरह से हिफाजत करें। सबसे बड़ा असलहा एक कमरे में रखें और हम वक्त कम से कम 2 साथी उसकी निगरानी करें। पिस्टल और रिवॉल्वर हमेशा अपने साथ रखें और सरदार के कहने के मुताबिक कतन हरगिज फायर न करें। दूसरी हिदायत ये दी कि हवेली से ज्यादा दूर न जाएं और हमेशा 2-2 की टोली में जाएं। कैसर ने अपने जिस साथी को हमारी करनाफली रवानगी के काफिले की जिम्मेदारी सौंपी थी, उसने मुझे बताया कि उसके साथी और सारे थाई तो उसके अहकाम बजा लाते रहे, लेकिन हमीद किसी की बात नहीं मानता और अब भी बगैर बताए बाहर गया हुआ है। शम्स और हमीद शुरू ही से हमारे लिए प्रॉब्लम बने हुए थे। इतना कुछ होने के बावजूद हमीद अभी तक सीधा नहीं हुआ था। मैंने कैसर को कहा कि जब हमीद वापस आए तो उस पर अचानक चादर डालकर सब मिलकर उसे मुक्कों और ठुड्डों से पीटें। इस तरह पिटाई के बाद भी अगर उसने अपनी यही हरकतें जारी रखी तो फिर मैं उसका कोई खातिर खा इंतजाम करूंगा। शाम को 3 खादमाओं के साथ कल्पना मेरे कमरे में आई। मैंने उसे कहा कि महज तुम्हारे औरत और तन्हा होने के बायस रहम खाकर मैंने तुम्हें अपने काफिले में शामिल कर लिया था और ये वादा भी किया था कि तुम्हें बहिफाजत दार्जिलिंग पहुंचा दिया जाएगा। आज सरदार ने बताया कि तुम बखुशी उसकी दूसरी रानी बनने को तैयार हो। दूसरी रानी का मतलब तुम बखूबी जानती हो। अगर इसी में तुम्हारी खुशी है तो हमें कोई एतराज नहीं। हमें तो कबीले की रानी बनने के जश्न में शिरकत की दावत भी मिल चुकी है। दूसरी बात यह कि तुमने सरदार को खजाने के मुतालिक बताकर अच्छा नहीं किया। अगर तुम्हारे मुतालिक तमाम हकायक मैं सरदार को बता दूं तो क्या वो कभी भी तुम पर एतबार कर सकेगा? तुमने खुद अपने रास्ते में कांटे बखेरे हैं और उनकी चुभन का दर्द तुम्हें ही सहना होगा। मेरी बात सुनकर कल्पना की आंखों में अजीब किस्म की चमक पैदा हुई। फर्श पर नजरें गाड़े वो कुछ देर सोचती रही और फिर बोली, मैं एक बाइज्जत और शरीफ घराने से ताल्लुक रखती हूँ।
میرے ماتا پتا کو بے جرم و خطا قتل کر دیا گیا اور مکھ سردار نے مجھے زبردستی اپنی رکھیل بنا لیا۔ وہاں سے آپ نے میری جان بچائی اور میں قافلے کے ساتھ یہاں آ گئی۔ حویلی میں مجھے باقی قافلے سے جدا کر کے زنان خانے میں بھیج دیا گیا۔ وہاں بڑی رانی یعنی سردار کی ماں 2 کمروں میں نظر بندی کی زندگی گزار رہی ہے۔ اپنی رانی کو سردار نے چند ماہ پہلے اتنا پیٹا کہ اس کی ایک ٹانگ زخمی ہو گئی اور ٹھیک علاج نہ ہونے کے باعث کاٹنی پڑی۔ مجھے یہاں پہلی رات ہی سردار نے اپنی ہوس کا زبردستی نشانہ بنایا۔ صرف چہرے ہی مختلف ہوتے ہیں ورنہ سب مردوں کی خصلت ایک جیسی ہی ہوتی ہے۔ میں نے سردار کو خزانے کے متعلق بتا کر اپنے اعتماد میں لے لیا ہے۔ جس عصمت کو بچانے کے لیے عورت اپنی جان پر کھیل جاتی ہے، میں اب اسی عصمت کو لٹا کر ہر وحشی مرد سے بدلہ لوں گی۔ سردار آپ کو زنان خانے کی ہوا بھی نہیں لگنے دے گا۔ آپ کے احسان کے بدلے میں اندر کی تمام خبریں آپ تک پہنچاؤں گی اور موقع ملتے ہی سردار کی ماں سے آپ کے مشن کی بات کروں گی۔ میری اب تک کی معلومات کے مطابق سردار کی ماں ہندی اور انگریزی بخوبی بولتی ہے۔ سردار کا چھوٹا بھائی بھی زنان خانے کے ایک حصے میں قید ہے۔ اس نے باپ کی زندگی میں بڑے بھائی کی سرداری کو قبول نہیں کیا، جس کی سزا وہ بھگت رہا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ قبیلے کے چند بڑوں کے سوا جنہیں موجودہ سردار نے خرید لیا ہے، باقی سب قبیلہ سردار کے خلاف ہے۔ آپ کو شاید میری باتوں پر یقین نہ آئے، لیکن میں بھگوان کی اور اپنے سورگ باشی ماتا پتا کی سوگند کھا کر کہتی ہوں کہ میں دل سے آپ کے ساتھ ہوں اور موقع ملتے ہی سردار کو ختم کر دوں گی اور آپ کے ساتھ ہی یہاں سے چلی جاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے کلپنا نے اپنے لباس میں سے ایک تیر کا سرا نکال کر مجھے دکھایا۔ یہ زہریلا تیر میں نے اسی لیے چھپا کر رکھا ہے کہ موقع ملتے ہی یہ تیر سردار کو چبھو کر اس کا کام تمام کر دوں گی اور اگر ناکام رہی تو اسی تیر سے خودکشی کر لوں گی۔ آپ مجھ پر اعتبار کریں اور مجھے موقع دیں کہ میں آپ کے کام آ کر آپ کے احسان کا بدلہ اتار سکوں۔ اگر آپ مجھے چند کاغذ اور ایک قلم دے دیں تو میں روزانہ آپ سے رابطہ کر سکتی ہوں۔ کلپنا نے بات ختم کرتے ہوئے ایک خادمہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ سردار کی ماں کی ہمراز اور حامی ہے، یہی ہمارے رخے ایک دوسرے تک پہنچائے گی۔ کلپنا کی باتیں سن کر میں سوچ میں پڑ گیا۔ حالات ایسے تھے کہ خود اپنی ذات پر سے اعتبار اٹھ گیا تھا، کس پر اعتبار کروں اور کس پر نہیں۔ یہاں تو اقتدار کے لالچ میں ہر کوئی اپنے خونی رشتوں کی جان کا پیاسا ہو چکا تھا۔ میں نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑتے ہوئے کاغذوں کا ایک پلندہ اور ایک قلم کلپنا کو دیا، اس کے سوا کوئی دوسرا چارہ بھی نہیں تھا۔ کلپنا کے واپس جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی سردار کے ایک مشیر نے میرے کمرے میں آ کر مجھے بتایا کہ آپ تیار ہو جائیں۔ رات 8 بجے سردار نے آپ کو ڈرائنگ روم میں ملنے کی دعوت دی ہے۔ 8 بجے سے چند منٹ قبل ہی مشیر مجھے اپنے ہمراہ حویلی کے دوسرے حصے میں بنے ڈرائنگ روم میں لے گیا۔ اس کمرے میں بھی میں راجہ تریدیو کے دور میں کئی بار جا چکا تھا۔ اس وقت ہماری رات کی محفلوں میں مقامی لوگ شامل نہیں ہوتے تھے۔ راجہ تریدیو کا حلقہ احباب اتنا وسیع تھا کہ اس دور کے پاکستانی بیوروکریسی کے اعلیٰ افسر اور فوج کے افسران شکار کی غرض سے جب بھی اس قبیلے کی حدود میں آتے تو راجہ تریدیو کی مہمان نوازی کا لطف اٹھاتے۔ لیکن آج شام کی محفل میں سردار کے علاوہ صرف اس کے قبیلے کے افراد جو یقیناً اس کے مشیر تھے شامل تھے۔ سردار نے گرمجوشی سے میرا استقبال کیا اور دوسرے شرکائے محفل سے میرا تعارف کروایا۔ راجہ تریدیو کے زمانے کا تقریباً تمام فرنیچر بدل چکا تھا۔ ڈرائنگ روم کے ایک کونے میں سردار نے ایک بار بنا رکھی تھی جس میں انواع و اقسام کی غیر ملکی شراب کی بوتلیں سجی تھیں۔ تھوڑی دیر میں ہی محفل ناؤ نوش شروع ہو گئی۔ میں سردار کا راجہ تریدیو رائے سے مقابلہ کر رہا تھا۔ راجہ بڑے رکھ رکھاؤ والا تھا اور اپنے قبیلے کے لوگوں کو مناسب فاصلے پر رکھتا تھا۔ اس کے برعکس یہ سردار اپنے مشیروں کے ساتھ بے تکلفی اور ہنسی مذاق میں حدیں پار کر رہا تھا۔ اسی ماحول میں ان کی گفتگو کا رخ راجہ تریدیو یعنی سردار کے باپ کی طرف ہو گیا۔ سردار نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آخر میرے پتا کو یہ کیا سوجی جو مجھے قبیلے کے سردار کی تقرری کا پروانہ بھیج دیا۔ میں قبیلے کی سرداری کے لیے ان کی اجازت یا اس پروانے کا محتاج نہیں۔ میں نے جواب دیا کہ سردار میں نے اسی لیے علیحدگی میں آپ سے ملنے کی درخواست کی تھی۔ آپ کے دوست جو اس محفل میں شریک ہیں یقیناً آپ کے بہت قریب اور ہمدرد ہیں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی موجودگی میں ہی وہ سب باتیں کہہ دوں جو بالکل علیحدگی میں کہنا چاہیے تھی۔ آپ کے والد کے تعلقات موجودہ بنگلہ دیشی حکومت کے بعض بڑے سیاستدانوں اور بیوروکریسی کے اعلیٰ افسران سے ہیں جن کے ذریعے انہیں آپ کے سردار بننے اور قبیلے کے حالات سے بخوبی آگاہی ہے۔ بے شک آپ اب قبیلے کے سردار ہیں، لیکن بنگلہ دیشی فوج نے آپ کے قبیلے کو گھیرے میں کیوں لے رکھا ہے؟ اگر بنگلہ دیشی حکومت آپ کے والد کی مخالف ہے تو انہیں قیامت تک ہاتھ نہیں لگا سکتی۔
وہ پاکستان کی وفاقی حکومت کے وزیر ہیں اور ان کے پاس ڈپلومیٹک پاسپورٹ بھی ہے، جبکہ آپ چٹاگانگ تک بھی نہیں جا سکتے۔ آخر کیوں؟ محض اس لیے کہ اس حکومت نے آپ کے قبیلے کا سردار بننے کو ابھی تک تسلیم نہیں کیا۔ راجہ تریدیو تو شاید زندگی بھر یہاں لوٹ کر نہ آئیں۔ انہوں نے آپ کو قبیلے کی سرداری منتقل کرنے اور راجہ بننے کا فرمان نہ صرف شفقت پدری بلکہ قبیلے کی بھلائی کے لیے بھی بھیجا ہے۔ اس فرمان کے ذریعے آپ کو قبیلے کا سردار اور راجہ بننے کا قانونی جواز مل گیا ہے، اور آپ اب اس پوزیشن میں ہیں کہ بنگلہ دیشی حکومت سے مذاکرات کر کے اپنے لیے اور اپنے قبیلے کے لیے کم از کم سابقہ مراعات تو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں کی حکومت آخر کب تک اپنی بہت ہی مختصر فوج کے ایک بڑے حصے سے آپ کے قبیلے کو گھیرے رکھے گی؟ اسے بہرحال آپ سے مذاکرات کرنے پڑیں گے۔ اسے صرف آپ کی جائز اور قانونی وارث ہونے کا ثبوت چاہیے جو آپ کے والد نے آپ تک پہنچا دیا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ سردار بڑے غور سے میری باتیں سن رہا تھا۔ موقع غنیمت جانتے ہوئے میں نے اپنی طرف سے چند انکشافات کر کے راجہ کے دل میں شک پیدا کرنے کی کوشش کی۔ میں جانتا تھا کہ غداری اور سازش کا ذرا سا بھی شک پیدا ہو جائے تو بڑے بڑے حکمرانوں کے مضبوط اور جمے ہوئے قدم بھی لڑکھڑا جاتے ہیں۔ یہ تو محض ایک قبیلے کا ناجائز سردار اور زبردستی کا راجہ بن بیٹھا تھا، جبکہ ایک میان میں 2 تلواریں اور ایک تخت پر 2 حکمران نہیں بیٹھ سکتے۔ میں نے کہا، سردار، ایک اور اہم بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ کے والد کو اپنے ہمدردوں سے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے قبیلے کے ہی کچھ لوگ آپ کی سرداری کو ناجائز سمجھتے ہوئے خود قبیلے کا سردار بننا چاہتے ہیں۔ یہ آستین کے وہ سانپ ہیں جو ایک طرف تو آپ سے وفاداری کا دم بھرتے ہیں اور دوسری طرف درپردہ بنگلہ دیشی حکومت سے خود سردار بننے کے لیے خفیہ رابطے کیے ہوئے ہیں۔ راجہ تریدیو نے اسی لیے آپ کو سرداری منتقل کرنے کا پروانہ بھیجا ہے اور رانی صاحبہ اور آپ کے چھوٹے بھائی کو پاکستان بلوایا ہے تاکہ سازشیوں کے پاس کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے آپ کی سرداری کو چیلنج کر سکیں۔ میں نے آپ کو سب حقائق سے آگاہ کر دیا ہے، اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کیا اقدام اٹھاتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے غیر ملکی شراب کی بوتلوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو یہ اسکاچ وسکی اور ہیوانا کے بنے ہوئے سگار مہیا کرنے والے بنگلہ دیشی فوج کے JCO یا کیپٹن تک کے عہدے کے افسران ہوں گے۔ ان کی اس فیور سے آپ ہرگز یہ نہ سمجھیے کہ اس فوج کے اعلیٰ افسران، سیاستدان اور حکمران بھی آپ کے حامی ہیں۔ آپ کو بخوبی علم ہے اور میں بھی جانتا ہوں کہ اس معمولی سی رعایت کے عوض آپ کو ان فوجیوں کو رشوت میں کیا دینا پڑتا ہے۔ مجھے تو یقین تھا کہ آپ اپنے والد کی دوراندیشی اور آپ سے محبت کے احساس کو بے حد سراہیں گے، لیکن مجھے بے حد مایوسی ہوئی جب بھرے دربار میں آپ نے اپنے والد کے اس جذبے کو ٹھٹھے مذاق میں اڑا دیا۔ میری سچی اور تلخ باتیں سن کر سردار کا سارا نشہ ہرن ہو گیا۔ وہ خاصی دیر سر جھکائے بیٹھا رہا، جیسے کوئی بڑا فیصلہ کرنے کے لیے خود کو تیار کر رہا ہو۔ لوہا پوری طرح سے گرم تھا اور یہ صحیح وقت تھا کہ اس پر چوٹ لگا کر اسے اپنی مرضی کے مطابق ڈھالا جا سکے۔ میں نے کہا، اگر آپ میرا مشورہ مانیں تو سب سے پہلے اپنے ارد گرد ہواریوں میں ان غداروں کو تلاش کریں جو منافق ہیں اور ڈبل رول ادا کر رہے ہیں۔ سردار کے مشیروں میں سے میرے اندازے کے مطابق کم از کم 2 آدمی انگریزی جانتے تھے۔ میری باتیں سن کر ان میں سے ایک بولا کہ آپ کی ان باتوں کا کیا یہ مطلب ہے کہ ہم سردار سے غداری کر رہے ہیں اور ان کے خلاف سازشیں کرنے میں بھی ہمارا ہاتھ ہے؟ میں نے کہا، جب 2 بڑے بات کر رہے ہوں تو چھوٹوں کو دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے اور خاموش رہنا چاہیے۔ میں تو آپ لوگوں کو جانتا تک نہیں اور آج پہلی مرتبہ آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ سردار کی محفل میں بیٹھنے کے کچھ آداب بھی ہوتے ہیں۔ راجہ تریدیو کے ساتھ اسی حویلی اور اسی کمرے میں میری کئی شامیں اکٹھی گزری ہیں۔ ان دنوں آپ کا دور دور تک کہیں نام و نشان بھی نہیں تھا۔ کیا راجہ تریدیو کے پاکستان جانے کے ساتھ اس کے سارے مشیر بھی بھاگ گئے جن کی جگہ آپ نے سنبھال لی؟ میں سمجھتا ہوں کہ چکما قبیلے اور سردار کے بہی خواہ اور ہمدرد صرف وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے راجہ تریدیو کی غیر موجودگی میں سردار کے بڑے بیٹے کو قائم مقام سردار بنانا چاہا ہوگا اور اسے مطلق العنان راجہ بنانے کی مخالفت کی ہوگی۔ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیے اور دیکھیے کہ آپ کا کیا کردار رہا ہے۔ میرے اس کڑوے جواب سے مشیر خاموش ہو گیا۔ میں سمجھتا تھا کہ محفل کا رنگ بدل جانے سے وہ اٹھ جائیں گے، لیکن وہ اپنی جگہوں پر جمے رہے۔ شاید وہ اس ماحول میں مجھے سردار کے ہمراہ اکیلا چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن ان کی بے چینی اور حرکات و سکنات سے مجھے بخوبی اندازہ ہو رہا تھا جیسے انہیں علم ہو چکا ہے کہ میں نے غداری اور منافقت کا لیبل انہی پر چسپاں کیا ہے۔ اب تک سردار نے ان کے سامنے عام اسکاچ وسکی کی 2 بوتلیں رکھی تھیں اور خود ڈیلکس اسکاچ شیواز ریگل پی رہا تھا۔ مشیروں نے اپنی گھبراہٹ چھپانے کے لیے پہلے تو اپنی دونوں بوتلیں خالی کیں،
जब उनसे भी तबीयत न संभली तो सरदार से मजीद शराब मांगी। मेरी बातों ने सरदार पर कुछ ऐसा असर किया था कि उसने निहायत तल्ख और ऊंची आवाज में अपनी जबान में कुछ कहा। वो पहले तो चंद लम्हे हैरानी से सरदार के बदले हुए रवैये को देखते रहे और फिर एक साथ उठकर बाहर जाने लगे। उन पर भी कारी ज़र्ब लगाने का यही मौका था। मैंने अंग्रेजी बोलने वाले मुशीर को कहा कि क्या शराब के नशे में सरदार से रुखसत होने के आदाब भी भुला बैठे हो। मेरी बात सुनकर वो रुके, पलटे और कदम बोसी के अंदाज में कालीन बिछे फर्श पर माथा टेका और हाथ बांधे हुए उल्टे कदमों चलते हुए कमरे से रुखसत हुए। उनके जाने के बाद सरदार ने भी अपने ज़हनी दबाव को ख़त्म करने के लिए यके बाद दीगरे शराब के 2 ग्लास चढ़ाए। वो पहले ही काफ़ी ज़्यादा पी चुका था। मजीद शराब पीने से उसकी ज़बान लड़खड़ाने लगी। उसकी ये हालत देखकर मैंने उसे कहा कि बेहतर होगा कि अगर आप आराम के लिए अपनी ख्वाबगाह में चले जाएं और कल जब भी मुनासिब समझें मुझे गुफ्तगू करने के लिए अलहदगी में बुला लें। ये कहकर मैंने सरदार को सहारा देकर उठाया। उसने कांपते हाथों से ताली बजाई। 2 नेज़ाबरदार कमरे में दाखिल हुए और सरदार को सहारा दिए हुए कमरे से ले गए। मैंने भी अपने कमरे का रुख किया। सरदार के जाते ही उसके 2 और मुलाजिम कमरे में आ गए। वो ग्लास, बोतलें और खाने पीने का सामान उठाने लगे। मैंने कमरे में जाकर अपना पिस्टल और रिवॉल्वर तकिए के नीचे रखे और आज के वाक़यात पर गौर करते हुए नींद की आगोश में चला गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। जाने से पहले लाजमी इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ साथ डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक पेज का लिंक मौजूद है, हमें फेसबुक पे फॉलो कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बिला ताखीर मिलती रहें। और साथ साथ कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।